اتنی دولت کمائی کہ گھر میں دولت کا ڈھیر لگا دیا، قرآن پاک الماری کی زینت بنا رہ گیا اور دولت سانپ بن گئی۔ لبنان کا ایک شخص ایمل لال سلطانی یہ اپنے زمانے کا سب سے مالدار آدمی سمجھا جاتا تھا۔ دولت کی کمی نہیں تھی۔ بیروت کے ساحل پر ایک شاندار جگہ خریدی اور ادھر اپنی قبر بنوائی۔ اس کی خواہش تھی جب وہ مرے اس جگہ دفن کیا جائے۔ ایمل کے پاس اپنا ذاتی جہاز بھی تھا۔ ایک دن وہ اپنے جہاز پر سفر کر رہا تھا کہ اچانک ایک حادثہ پیش آ گیا۔ دھماکے کے بعد جہاز سمندر میں ڈوب گیا۔ لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد اس جہاز کا تو پتہ چل گیا، لیکن اس کی لاش کبھی نہ ملی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اس نے زندگی بھر جس قبر کے لیے زمین خریدی تھی، بڑی محنت اور شان سے وہ قبر تیار کروائی تھی، وہ قبر خالی رہ گئی۔ اس کے جسم کو وہاں دفن ہونا بھی نصیب نہیں ہوا۔ اور یہ ہمارے لیے پہلا سبق ہے، انسان چاہے جتنی بھی تیاری کر لے، اصل فیصلہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اب دوسرا واقعہ ہے برطانیہ کا، جہاں ایک یہودی تھا روب عشرت۔ یہ شخص اتنا دولت مند تھا، کبھی کبھی برطانیہ کی حکومت اس سے قرض لیا کرتی تھی۔ اپنے محل میں اس نے ایک کمرہ بنوایا ہوا تھا جہاں صرف اس نے خزانہ رکھا تھا۔ سونا، چاندی، زیورات، ہر وقت اس میں ڈھیر لگا رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے خزانے کو دیکھنے اس کمرے میں گیا۔ اتفاق سے دروازہ بند ہو گیا اور وہ دروازہ صرف باہر سے کھل سکتا تھا۔ اب وہ اندر قید ہو گیا۔ زور زور سے چیخا، مدد کے لیے پکارا، مگر محل اتنا بڑا تھا کسی تک اس کی آواز نہ گئی۔ گھر والوں نے بھی یہ خیال نہیں کیا کیونکہ یہ اکثر ہفتوں کے لیے بتائے بغیر باہر چلا جایا کرتا تھا۔ سب نے سمجھا حسب عادت کہیں چلا گیا ہوگا، لیکن حقیقت یہ تھی وہ اندر بند ہو کر بھوک اور پیاس سے مر رہا تھا۔ جب بھوک نے اس کو نڈال کر دیا اور زبان پانی کے لیے خشک ہو گئی، اس نے اپنی انگلی زخمی کی اور خون سے کمرے کی دیوار پر لکھ دیا، دنیا کا سب سے مالدار آدمی بھوک اور پیاس سے مر رہا ہے۔ ہفتوں کے بعد جب دروازہ کھولا گیا، صرف ادھر لاش تھی اور یہ تحریر جو اس نے لکھی تھی وہ دیکھی گئی۔ پیارے دوستو، دولت کمرے بھر سکتی ہے لیکن پیاس بجھانے کے لیے ایک گھونٹ پانی نہیں دے سکتی۔ یہ دوسرا واقعہ تھا۔ میں ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں۔ ایک آدمی ٹیکسی میں بیٹھا تھا، دیکھا کہ ڈرائیور اس کو قرآن سنا رہا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا کوئی فوت ہو گیا ہے؟ ڈرائیور نے آہ بڑی اور کہا، ہاں، ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں۔ کتنی گہری بات ہے۔ قیدی جیل میں قرآن مانگتا ہے تاکہ تنہائی میں اس کا ساتھی رہے۔ مریض ہسپتال میں قرآن مانگتا ہے۔ ایک مردہ قبر میں آرزو کرتا ہے کہ وہ قرآن پڑھے۔ لیکن ہم زندہ ہیں، آزاد ہیں، صحت مند ہیں، ہمارے پاس وقت ہے، لیکن پھر بھی ہم ان میں سے کسی چیز کو غنیمت نہیں سمجھتے۔ ہم شاید بیمار ہونے کا یا مردہ ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، قرآن کو اپنا ساتھی نہیں بناتے، دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس سے ہماری قبر میں بالکل ساتھ نہیں دینا۔ قرآن کو دوست بنائیں، اس کو ساتھی بنائیں، دنیا بھی سنوار لیں گے اور آخرت بھی۔